5 دوست فہد، علی، مہک، جویریہ اور دانیال شہر کی مصروف زندگی سے تنگ آ کر شمالی علاقوں کے ایک گمنام جنگل میں کیمپنگ پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ جگہ چھپال گہرا کہلاتی تھی، جہاں جانے والے اکثر لاپتہ ہو جاتے تھے، مگر یہ کہانیاں لوگ پرانی لوک کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کرتے تھے۔ جب وہ لوگ گاڑی سے جنگل کے اندر داخل ہوئے تو نیٹ ورک ختم ہو گیا۔ جنگل میں ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی ان کی موجودگی سے ناخوش ہو۔ علی نے مذاق میں کہا، یار یہ سب بکواس ہے، جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ شام کے وقت جب وہ لوگ کیمپ لگا رہے تھے، مہک نے ایک عورت کی ہلکی سی چیخ سنی جو دور گہرائی سے آ رہی تھی۔ پہلے تو سب نے مذاق میں اڑا دیا، مگر رات گئے دانیال غائب ہو گیا۔ اس کی چیخ سنائی دی، مگر جب سب نے ٹارچ لے کر ڈھونڈنے کی کوشش کی تو دانیال کا کوئی نشان نہ ملا، بس اس کا موبائل درخت کے اوپر ایک شاخ میں پھنسا ملا۔ اگلے دن فہد نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ درختوں کے پیچھے سے جھانکتی آنکھیں، پتوں کی سرسراہٹ اور عجیب سی سرگوشیاں جنہیں الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ جویریہ نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالے چہرے والی عورت ان سب کو بلا رہی ہے۔ رات کو جب سب سو رہے تھے، مہک کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ جویریہ کیمپ سے باہر جا رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے گئی تو جویریہ درختوں میں غائب ہو گئی۔ بس اس کی آخری چیخ سنائی دی۔ اب صرف فہد، علی اور مہک بچے تھے۔ علی نے کہا کہ یہ سب ان کے دماغ کا وہم ہے، مگر جب علی کی آنکھوں کے سامنے فہد کو کوئی اندیکھی چیز اٹھا کر درختوں میں لے گئی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ علی اور مہک اب پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ جنگل کے درمیان انہیں ایک پرانا ٹوٹا ہوا مندر ملا جس پر خون سے کچھ تحریریں لکھی تھیں۔ وہاں ایک پرانی عورت بیٹھی ملی جو آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ مہک نے اسے جھنجھوڑا تو عورت نے آنکھیں کھول کر کہا، تمہیں بلایا گیا ہے، واپس نہیں جا سکتے۔ علی نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اب مہک اکیلی رہ گئی تھی، ہر طرف اندھیرا، درختوں کے درمیان سے نکلتے سائے اور دور کسی کے کہکہے گونجنے لگے۔ اچانک مہک کے سامنے وہی کالی چہرے والی عورت آ گئی جس کی آنکھیں خالی تھیں اور چہرے پر انسانی کھال کے ٹکڑے چپکے ہوئے تھے۔ مہک کی چیخیں اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ اندھیرے نے مہک کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، مگر اب وہ ویسی مہک نہیں تھی۔ اس کے اندر جینے کی ضد جاگ اٹھی تھی۔ اسے اپنے دوستوں کی روحیں چیختی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ اسے بلا رہی ہوں کہ وہ اس سایہ کا خاتمہ کرے۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہی پرانا مندر تھا، لیکن اب اس کی دیواروں پر عجیب سی روشن تحریریں نظر آ رہی تھیں۔ مہک نے سمجھ لیا کہ یہ تحریریں اس بلا کو ختم کرنے کی چابی ہیں۔ کالی چہرے والی عورت، جو اصل میں اندھیرے کا سایہ تھی، مہک کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، تم سب کو لے چکی ہوں، تمہیں بھی لے لوں گی۔ مگر مہک نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری کہانی تمہارے سائے میں ختم نہیں ہوگی۔ مہک نے مندر کی دیوار پر ہاتھ رکھا تو اسے ایک سحر ملا۔ اس منتر کو پڑھتے ہی زمین ہلنے لگی اور سایہ زور سے چیخا۔ سایہ نے مہک پر حملہ کیا، لیکن مہک نے درخت کی ایک نوکیلی لکڑی سایہ کے سینے میں گھسیڑ دی۔ مگر یہ کافی نہیں تھا، سایہ بار بار زندہ ہو رہا تھا۔ مہک کو یاد آیا کہ قدیم تحریروں میں لکھا تھا، یہ سایہ صرف اسی کی چیخ سے ختم ہوگا جو اپنی جان دینے کو تیار ہو۔ مہک نے آنکھیں بند کیں اور اپنے دل کی گہرائی سے فہد، جویریہ، دانیال اور علی کو پکارا۔ اچانک ان کی روحیں مندر کے اندر نمودار ہو گئیں۔ وہ سب مہک کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سایہ پر حملہ کرنے لگے۔ سایہ چیختا رہا، مگر اس بار وہ کمزور پڑنے لگا۔ مہک نے آخری وار کے طور پر مندر کے بیچ میں موجود مقدس چراغ کو اٹھایا اور سایہ پر پھینک دیا۔ ساری جگہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور سایہ آگ میں جھلس کر ختم ہو گیا۔ جیسے ہی سایہ ختم ہوا، جنگل کی فضا صاف ہو گئی۔ صبح کا سورج نکلا اور وہ راستہ جو صدیوں سے بند تھا کھل گیا۔ مہک نے اپنے دوستوں کی روحوں کو آخری بار مسکراتے دیکھا اور خود آنکھوں میں آنسو لیے جنگل سے باہر نکل آئے۔
مہک اس جنگل سے زندہ واپس آنے والی پہلی لڑکی بن گئی، مگر اس نے طے کر لیا کہ وہ اس کی حقیقت سب کو بتائے گی۔ مگر جب وہ واپس شہر پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ اسے تو 5 دن پہلے مردہ قرار دے دیا جا چکا تھا۔ مگر سب نے اسے سامنے زندہ دیکھا تو حیران ہو گئے اور خوش بھی ہوئے۔ سب نے اس کی کہانی سنی، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اور اس کے دوست کہاں گئے۔